آج کا ٹاپک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور وہ ٹاپک ہے جہاد. ٹھیک ہے. نارملی جب جہاد کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں تلواریں، خنجر، بارود، گنے، ٹھیک ہے، وہ آتی ہیں کہ اللہ کو جو ہے وہ ہمارے خون کی ضرورت ہے اور ہم جو ہے وہ اس کی باقی جو دوسری کریشن ہے اس کو مار کے کچھ فتح کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم کر نہ سکے اس رستے میں مر جاتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ شہید ہوں گے، ہمیں روٹی مل رہی ہوگی اور کیا کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ جنت ملے گی اور جس میں تمام لوازمات ہوں گے، محفل، شراب و شباب. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ جہاد کا کانسیپٹ سمجھا جاتا ہے، اور اپنی سستی اور کاہلی کو دیگر ممالک سے جو خصوصاً جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں جو اسلامی ممالک ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوئی غزوہ ہند کریں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے. ٹھیک ہے. جہاد کریں گے. تو یہ سارا جہاد کا کیا چکر ہے؟ کیا جہاد جو ہے وہ خدا کی مخلوق جس میں بچے آتے ہیں، جس میں کیا کہتے ہیں کہ بڑے آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، کیا ان کو قتل کرنے کا نام جہاد ہے؟ اور تھوڑا سا آگے اس بات کو بڑھاؤں گا کہ ہمیں جو سیریز بھی پسند ہے وہ جیسے ارطغرل الغازی اور ایسے، یعنی جس کے اندر کیریکٹرز ہم نے دیکھے کہ جناب وہ جاتے ہیں اور وہ دوسرے علاقوں میں جا کے فتوحات کرتے ہیں، حالانکہ جو پروڈیوسر ہے اس کے بزداگ نام ہے میرے خیال میں ان کا، تو وہ کہتے ہیں کہ سیریز میں ہمیں جو ارطغرل کی وہ 500 ورڈز کی کوئی معلومات ملی تھی جس کو ہم نے ڈرامہ بنایا، لیکن بعض ہمارے جو بولے بھالے میمنے ٹائپ مسلمان ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ارطغرل ہے وہ آئے گا کہیں سے اور وہ جہاد کرے گا، پھر وہ جہاد کا لفظ ہے اور ہم اس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گے. اسی طریقے سے امام مہدی کے جہاد، پھر وہ جب آئیں گے تو جہاد کریں گے عیسیٰ آ کے دجال کے خلاف. یہ جہاد کیا ہے؟ تو یہ قرآن جہاد کس کو کہتا ہے؟ اس سے پہلے بھی ایک ٹاپک جو نفس کا تھا اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ کے اندر جہاد کرو، فی اللہ ہے جہاد، فی اللہ. تو اس بغیر ٹائم کو مزید لیے میں دعوت دوں گا اہل عقل کے ایڈمن کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس ٹاپک پر جو ہے وہ ایک بریف ڈسکشن کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جہاد، تو ہمیں کوئی سمجھائیں کہ ہم تلواریں شلواریں نکالیں یا تلواروں کو میانوں میں ہی رکھیں؟ دیکھو، ٹاپک تو ہمارا ہے، ہم جو ہمارا چینل ہے ہم سمجھانے کے لیے نکلے ہیں اسلام. اسلام کے مطلب ہے سلامتی، سکون. تو سکون میں لڑائی جھگڑے کی کوئی جگہ نہیں، اور معصوموں کا خون بہانے کی اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں. نان مسلم کو مارنے سے ثواب ملتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، یہ بہت ہی گندی اور گھٹیا باتیں ہیں. اس کو قرآن سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. جہاد کے جو عربی معنی ہیں، عربی زبان میں جو ہے لغت کے اندر ڈکشنری کے جو معنی ہیں، اس کے مطلب ایمانداری سے اور سنجیدگی سے اپنی صلاحیت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ محنت اور مشقت کرنا، جد و جہد کرنا. یہ آپ کو ہی پتا ہے نا، جد و جہد جو ہم بولتے ہیں، تو جد و جہد کا مطلب ہی جہاد ہے. وہ اسٹرگل کرنا، کوشش کرنا. تو اصل میں جہاد کیا ہے کہ جو ایک مزدور کرتا ہے روز اپنے پیٹ کے لیے، وہ جد و جہد کر رہا ہے. تو جد و جہد کرنا ہے، ایمانداری سے کرنا ہے، سنجیدگی سے کرنا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ ہے ایمان کے ساتھ کرنا ہے. ایمان کے مطلب یہی نہیں کہ کسی کا خون بہانا. ایمان کے مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کے اندر بلیو ہونا چاہیے، اپنے خدا کے اندر، اپنے اللہ کے اندر اس کو بلیو ہونا چاہیے، اور وہ حساب سے اس کو کہ میں محنت مزدوری کروں گا، مشقت کروں گا، جد و جہد کروں گا تو مجھے کامیابی ملے گی. جہاد کا جو سفر ہے وہ کافی درد سے بھرا ہوا ہے، تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے یہ. اس میں بہت ساری سیکریفائس کرنا پڑتی ہے، اپنے آپ کا سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. کسی کو مارنا نہیں ہے، اپنے آپ کو مارنا ہے، اپنے آپ کو ختم کرنا ہے. جہاد کا نام جہاد جو ہے وہ حقیقت میں اپنے نفس سے ہے. قرآن بھی بولتی ہے کہ جہاد جو آپ کو کرنا ہے وہ اپنے نفس سے کرنا ہے. تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن جہاد کس کو بولتا ہے اور جہاد کہاں ہوتا ہے، اس کا لوکیشن کہاں ہے. تو 22/78 ہم کو کیا بتاتی ہے کہ جہاد فی اللہ، جیسا آپ نے بتایا نا، یہ 22/78 ہم کو بتاتی ہے کہ بھائی جہاد ہم کو کرنا ہے تو اللہ کے اندر کرنا ہے. اب جو لوگ اللہ کو 7ویں آسمان پہ سمجھتے ہیں وہ اللہ کے اندر جہاد کیسا کریں گے؟ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ مکے میں بیٹھا ہے، کعبہ میں بیٹھا ہے، وہ اللہ سے جہاد کس طرح کریں گے؟
آپ عربی نکال لو چاہیے تو اور پڑھ لو 22/78، تو آپ کو پتا چلے گا کہ صاف لکھا ہوا ہے کہ جہاد فی اللہ، اور اس طرح جہاد کرو جیسا اس کا حق ہے، جیسا حق بنتا ہے، یہ آیت ہے. تو ہم کو جہاد اللہ میں کرنا ہے، تو جہاد اللہ میں کیسا کریں گے؟ اور آیتیں، دوسری آیتیں بتاتی ہے کہ جہاد جو ہم کو کرنا ہے وہ اپنی نفس سے کرنا ہے، اور ہم کو پتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کو بھی نفس بول رہا ہے. تو قرآن جو بول رہا ہے کہ اللہ قرآن میں یہ بات چل رہی ہے کہ انسانوں کو اپنی نفس سے خبردار کرتا ہے. 30/28 میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ جو ہے اپنی نفس سے خبردار کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے. ایک آیت بتاتی ہے 50/16 کہ اللہ ہماری شہرت کے اندر ہے. ایسی بہت سے آیتیں ہیں، جیسا کہ سورہ طہ 20/41 جو بتاتی ہے کہ میں نے موسیٰ کو اپنی آیتیں آپ بتا دینا. اور بھی ہے 30/30 ہے، 5/116 ہے، 6/112 ہے، 6/54 ہے. تو یہ ساری آیتیں ہیں جس میں پتا چلے گا کہ اللہ نے اپنے آپ کو نفس بولا ہے قرآن. ٹھیک ہے، تو ہم کو جہاد کہاں کرنا ہے؟ 22/78 کے حساب سے ہم کو جہاد کرنا ہے اللہ کے اندر. ہم 22/78 لیں گے، بڑی آیت ہے، اس کو بھی لے لیں گے. اور جہاد کس کے ساتھ میں کرنا ہے؟ نفس کے ساتھ میں کرنا ہے. یہ آیت کی طرح 49/15 سمجھے، جو جہاد جس کو ہم کو ہمارے اموال اور نفس کے ساتھ میں کرنا ہے. یہاں فی سبیل اللہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں کرنا ہے. اوپر ڈائریکٹ آرڈر ہے کہ اللہ کے راستے میں کا بھی ذکر نہیں ہے، سبیل کا بھی ذکر نہیں ہے. ڈائریکٹ آرڈر ہے کہ آپ کو جو جہاد کرنا ہے وہ جاہدو فی اللہ، یعنی اللہ میں جہاد کرنا ہے، بالکل جیسا حق ہے اس کا اسی طرح کرنا ہے. 22/78 وہاں تو ڈائریکٹ آرڈر ہے کہ آپ کو حکم ہے کہ آپ کو جہاد کرنا ہے اللہ کے اندر. جن کو تھوڑی بہت بھی عربی آتی ہے ان کو پتا ہے کہ فی کے معنی اندر ہے، جہاد اندر کرنا ہے، اللہ کے اندر کرنا ہے. میں اللہ میں جہاد کرنا ہے، فی کے مطلب ہے اللہ میں جہاد کرنا ہے. تو یہ میں اس پہ غور کر رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے اللہ میں کرنا ہے جہاد، اور کس کے ساتھ میں کرنا ہے؟ نفس کے ساتھ میں کرنا ہے. نفس کے ساتھ میں کرنا ہے. اور اموال کے مطلب ترجمہ کرنے والے زیادہ تر ترجمہ کرنے والے لیتے ہیں کہ مال، دولت، ہتھیار، بم، بارود، یہ وہ. اموال کے مطلب ہے لگن اور جھکاؤ. اموال کے مطلب ہے آپ کا جہاں جھکاؤ ہو. ہر انسان کی اپنی کتاب ہے، اپنی اسکرپٹ ہے، جہاں اس کو جھکنا ہے، جو اس کو سمجھنا ہے. تو جہاد کہاں کرنا ہے؟ آپ کو جھکاؤ آپ کا کہاں ہے؟ آپ کا قبلہ کہاں ہے؟ آپ کی نفس کے ساتھ میں جہاد کرنا ہے، اور قبلے کے رخ ہو کے کرنا ہے. آپ کی قوت کے ساتھ میں کرنا ہے، آپ کو لگن کے ساتھ میں کرنا ہے. اس میں آپ کو بالکل بھی شک نہیں کرنا ہے. 49/15 کا میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں. ایسی آیتیں ہیں. ابھی انشاءاللہ ہم نے انٹروڈکشن دے دیا جہاد کا، اور میرے حساب سے ابھی ہم لوگ آیتیں لے لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی. ٹھیک ہے، تو آپ ابھی 22/78 نکال کے پڑھیے. جی سر، 22/78. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ہاں بس دیکھو واجتباکم. دیکھو، جی یہاں ہی رک جاؤ، یہاں ہی رک جاؤ. جی کس طرح جہاد کرو؟ جیسا اس کا حق ہے. جی اور یہ کیسا ہے کہ شدید ترین جہاد کرنا ہے ہم کو. کیونکہ یہ جو ہے، جو فارم ہے، اس کا فارم 8 ہے. اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے جہاد جو کرنا ہے اللہ میں، جو جہاد کرنا ہے وہ معمولی جہاد نہیں کرنا ہے. آپ کو بہت ہی شدید طریقے سے آپ کو جہاد کرنا ہے. تو آپ جہاد اللہ کے اندر کب کر سکو گے؟ جب آپ سمجھو گے کہ آپ یہ سمجھو گے کہ اللہ آپ کے اندر ہے. اللہ ایک آیت بتا رہی کہ اللہ نفس ہے، مطلب دوسری آیت بتا رہی کہ آپ کو جہاد کرنا ہے نفس کے ساتھ میں کرنا ہے، اموال کا. تو یہ جو جاہدو جو لفظ ہے وہ فارم 3 ہے. فارم 3 جو ہے فارم 2 سے، مطلب اس میں تھوڑی شدت آ جاتی ہے کہ بھائی آپ کو زبردست جہاد کرنا ہے. مطلب نفس سے لڑائی کرنا اتنا آسان نہیں. ہاں، جو اللہ کو 7ویں آسمان پہ سمجھتے ہیں، جو اللہ کو اپنے سے دور سمجھتے ہیں، یا اللہ کو باہر سمجھتے ہیں اپنے، وہ جہاد کیسا کرے گا اللہ کے ساتھ میں؟ تو یہ خصوصی میں گھڑی گھڑی بول رہا ہوں کہ یہ آیت 22/78 جو ہے آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے اندر آپ کو جہاد کرنا ہے. فارم 3 ورب ہے یہ. ہاں، اب آپ آگے اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے، ٹرانسلیشن پڑھ لیجیے. اچھا، ٹرانسلیشن پڑھوں میں اس کا. جی یہ جی جی تھوڑی سی عربک بھی پڑھ. وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
ٹھیک ہے. اسی نے تمہیں جی برگزیدہ بنایا ہے, تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی. بالکل. جی. اس کے بعد ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من ہوں قبل وفی ھذا لیکون رسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ وهو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. اور اللہ کی راہ میں جہاد ویسا ہی جہاد کرو جیسے جہاد کا ہاں حق ہے. اس نے تمہیں برگزیدہ بنایا اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی. دین اپنے باپ ابراہیم بریکٹ میں علیہ السلام کا قائم رکھو. اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی, تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائیں, تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ. بس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو, وہی تمہارا ولی اور مالک ہے. پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور اچھا ہی بہترین مددگار ہے, بہتر مددگار ہے. جی. تو اس میں سب سے پہلے کیا آپ نے پڑھا فرسٹ سینٹینس, اللہ کی راہ میں جہاد کرو. جی, جہاد کرو جو ہے جہاد نا؟ کرنے کا حق ہے. ہاں, مگر عربی میں راہ لکھی ہوئی نہیں ہے. جی عربی میں ڈائریکٹ لفظ ہے فی اللہ. جی ٹھیک ہے, یہ ٹرانسلیٹر لوگوں نے اس کو ملا دیا ہے. اس کا جو اس آیت کو میں سمجھاتا ہوں. اور اللہ میں شدید جہاد کرو, جیسے کہ اس کے جہاد کا حق ہے, جس طرح ہم کو کرنا چاہیے, بے دلی سے نہیں, جان اور مال کے ساتھ میں, جیسا حق ہے. کیونکہ نفس سے اپنے جہاد کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ڈائریکٹ آرڈر ہے جہاد کرنا ہے, اور کہاں کرنا ہے, اللہ کے اندر کرنا ہے. یہاں اللہ کے سبیل کا ذکر نہیں ہے, پھر بھی ترجمہ کرنے والوں نے اللہ کے سبیل یا اللہ کے راستے میں اپنے جہاد کرنے لکھا ہے. یہ نہیں ہے. جو اللہ کو اپنے باہر سمجھتے ہیں وہ یہ آیتوں کو نہیں سمجھ سکتے, اس لیے وہ اللہ کے راستے میں. اب اللہ کے راستے میں کیا گولی بارود لے کے تھوڑی جاتے ہیں نا. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے بول رہے ہیں, مطلب اللہ کے راستے میں جہاد مطلب اپنی نفس کے ساتھ میں جہاد کرنا, اپنے ضمیر کے ساتھ میں کرنا. اور ہم کو بتاتے ہیں, قرآن بتاتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ شہرک کے قریب ہے. آپ کے شہرک میں ہے, میرے شہرک میں ہے, سلطان بھائی کے شہرک میں ہے, حمید بھائی کے شہرک میں ہے, سلیم بھائی کے شہرک میں, جو جتنے بھی ہے ہر انڈیویجلس کے نام پہ. کرسچن ہے, کرسچن کے شہرک میں بھی ہے. ہندو ہے, ہندو کے بھی شہرک میں. وہ یہ نہیں بول رہا کہ مسلمان کے شہرک میں, ہر کسی کے اندر اللہ ہے. تو جہاد کس کا نام ہے؟ اللہ میں. ہر کسی کو اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے, کیونکہ نفس کے اندر, ہمارے اندر دو طاقتیں ہیں, دو قوتیں ہیں, ایک اللہ اور ایک شیطان. ہم کو جہاد کرنا ہے اللہ کے اندر, کہ تاکہ ہم شیطان کے راستے پہ نہیں چلے جائیں, شیطان کی ڈائریکشن میں نہیں چلے جائیں. تو جہاد اپنی نفس کو ہم کو شیطان کی ڈائریکشن سے بچانا ہے. تو ہم کو محنت مشقت کرنا ہے, جہاد کرنا ہے, اللہ کے ساتھ میں رہ کے, اللہ کے اندر رہ کے, اللہ سے باہر نہیں جانا ہے. تو یہ چیز ایک سینٹینس آپ کا کلیئر ہو گیا. بعد میں بات کی آیت ہے, اس نے تمہیں چنا ہے, یعنی اس نے تم کو جمع کیا ہے. کس لیے جمع کیا ہے؟ دین کے لیے. اور دین میں کوئی حرج نہیں. حرج کے مطلب کیا آ رہا ہے یہاں عربی میں؟ حرج کا مطلب دین کے اندر کوئی تنگی نہیں. دین جو ہے وہ تنگ دل والوں کا کام نہیں ہے, بڑا دل چاہیے. دین پہ چلنے کے لیے تنگی بالکل نہیں چاہیے. دین جو ہے وہ دین پہ چلنے, دیندار جو رہتے, دیندار رہتے, وہ دلدار بھی رہتے ہیں. وہ تنگی, جو ہمارا جو دین ہے وہ دینے کا نام ہے, اور تنگی کرنے والے کبھی بھی دیندار نہیں ہو سکتے. تو دل بڑا رکھنے چاہیے. ملت ابراہیم ہی تم سب کا باپ ہے. وہاں کیا باپ بتایا؟ باپ کے مطلب تربیت کرنے والا. ترجمے میں باپ بتایا, مگر تربیت کرنے والا ابراہیم کون ہے؟ ہماری تربیت کرنے والا ہے. یہ پریزنٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے, مرے ہوئے امام کی بات نہیں ہو رہی, زندہ بات ہو رہی ہے. کہ آپ کو ملت ابراہیم جو ہے, جو ابراہیم ہے, وہ آپ کی تربیت کرتی ہے, تمہاری دیکھ بھال کرتی ہے, اور تم کو ہدایت دیتی ہے. تم کو ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ ملت ابراہیم سے ملتی ہے. اور اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. مسلم رکھا ہے مطلب آپ کو ابراہیم کی فرما برداری کرنا ہے. آپ کو اندر جو آپ کی اچھی طاقت ہے اس کی فرما برداری کرنا ہے. مسلم کے مطلب آپ کو پیس, اسلام پہ سرنڈر ہونا ہے. یعنی سلامتی کا جہاں بھی بات آئی, سلامتی کی بات آئی, لڑائی جھگڑے سے دور, جہاں بھی سلامتی کی بات آئی, آپ کا اس میں پیسہ نقصان ہو رہا ہے,
آپ کی عزت جا رہی ہے، مگر آپ کو سلامتی کو زندہ رکھنا ہے. تو آپ کا نام مسلم ہے. مسلم وہی انسان ہے جو لڑائی جھگڑا نہیں کرے. تو جہاد کو کس چیز سے توڑ رہے ہیں؟ وہ اسلام سے، مسلم سے. تو جہاد کس لیے کرنا ہے؟ کہ ہم کو ایگو میں نہیں آنا ہے، اکڑ میں نہیں آنا ہے. تو اس کے اندر ہم کو ابراہیم کو جاننا ضروری ہے. جو ہماری ٹاپک باقی ہے ابراہیم کو ہم لیں گے، کیونکہ ابراہیم جو ہے ہمارا امام ہے، اور امام جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، مردہ نہیں رہتا ہے. تو ہم کو زندہ امام کی اتباع کرنا ہے. تو امام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد آیت سمجھاتی ہے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اور یہ کس لیے ہے ملت ابراہیم کی اتباع کرنا ہے، جہاد کرنا ہے اپنے نفس سے؟ یہ کس لیے کرنا ہے؟ تاکہ تم رسول بن جاؤ، رسول ہو جاؤ. سمجھے؟ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ آپ کو رسول ہو جانا ہے، آپ کو رسول، تاکہ آپ رسول ہو جاؤ. اب اس کے اندر جو ایک لفظ ہے یکون، لی یکون، لی یکون کے مطلب ہے آپ کو بن جانا ہے، کسی چیز کو بن جانا ہے آپ. اور رسول کے اوپر پیش ہے، مطلب رسول کی حالت میں آپ کو آ جانا ہے. جب آپ کے اندر رسول پیدا ہو جاتا ہے نا، تو آپ جو ہے شاہد بن جاتے ہیں، آپ گواہی والے بن جاتے ہیں. یعنی آپ کے اوپر ہمیشہ ایک رسول دیکھنے والا ہے، گواہی دینے والا ہے آپ کے اوپر. وہ آپ کے اوپر ہمیشہ گواہی دیتا ہے. تو رسول کا یہاں کام بتا رہا ہے کہ رسول جو ہے کہ آپ جب نفس سے جہاد کرتے ہو، ساری چیز اپنے مال جان نفس کے ساتھ میں آپ جہاد کر رہے ہو اللہ کے اندر، اللہ کی راہ کے اندر. تو کیا مقصد ہے؟ تاکہ آپ کو رسول بننا ہے، تاکہ وہ رسول جو ہے آپ کے اوپر علیکم شہیدن علیکم، یعنی آپ کے اوپر وہ شہادت وٹنس ہے، 24 گھنٹے آپ کے اوپر وٹنس ہے وہ. سمجھے؟ اور آپ جو ہے اس چیز کو محسوس کریں، آپ بھی وٹنس کریں. اور یہ ساری چیزوں کا تو آپ جو ہے ناز کے اوپر وٹنس رہیں گے. اور ناز پہ وٹنس آپ کب رہو گے؟ جب آپ، ناز کا مطلب کیا ہے؟ مشتعل ذہن، سوچنے والا ذہن، بھٹکا ہوا ذہن، یہاں چل رہا ہے، بھٹکنے کا بھی جس کو وہ رہتا ہے. تو جب آپ رسول بنیں گے تو آپ اپنے ناز، اپنے دماغ کے اوپر جو مشتعل ہے، جو سوچتا رہتا ہے، بھٹکتا بھی ہے، یہاں سے وہاں گھومتا ہے، اس کے اوپر جب آپ پیروی کریں گے، اس کے اوپر آپ چوکی داری کرو گے، آپ اس کے اوپر گواہی دو گے 24 گھنٹے کی، تو آپ اس پہ گواہی دے سکو گے. کب گواہی دے سکو گے؟ جب آپ رسول کی حالت میں آ جاؤ گے، آپ کے اندر رسول پیدا ہو جائے گا، اور آپ گواہی دو گے، سمجھو گے کہ بھائی اچھا اور برا کیا ہے. اپنے مشتعل ذہن کو آپ سنبھالو گے. اب مشتعل ذہن کو سنبھالنے کے لیے کیا ہے؟ ہم کو صلاۃ قائم کرنا پڑے گا. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات. جب تک ہم صلاۃ قائم نہیں کریں گے، رب سے ہمارا رابطہ نہیں جوڑیں گے. ہم کو رب سے اپنا رابطہ جوڑنا ہے. جب تک ہم جوڑیں گے نہیں، صلاۃ کے مطلب جوڑنا، لنک ہو جانا. جب تک ہم زکات نہیں دے پائیں گے، مطلب ترقی کر نہیں پائیں گے. زکات کے مطلب ترقی کرنا، ارتقا کرنا. ذکی ہونا مطلب گرو ہونا. جب تک ہم گرو ہو نہیں پائیں گے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اور اللہ کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو. اللہ کو ہم کو جوڑنا ہے، ہم کو اللہ سے توڑنا نہیں ہے، کیونکہ وہی ہمارا مولا ہے. تمہارا وہی مولا ہے، وہی ولی ہے، اور وہی بہترین مولا ہے، اور وہی بہترین مددگار ہے. تو 22/78 ہم نے لے لیے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو ورڈ ٹو ورڈ سمجھا کے ترجمہ بتایا. یہ میری کوئی دل کی کہانی نہیں بتایا. رسول آپ کے اندر زندہ رہے گا تو ہی گواہی دے گا. کوئی مردہ رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ زندہ رسول کی بات ہو رہی ہے، گواہی کی. مردہ رسول گواہی نہیں دے سکتا. گواہی دینا مطلب گواہی دینے کے لیے موجود ہونا پڑتا ہے، حاضر ہونا پڑتا ہے، ناظر ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو 22/78 ہو گیا جی. ابھی 49 کا 15 لے لیں گے. ٹھیک ہے، 49 کا 15. جی ٹھیک ہے سر 49 کا 15 ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون. مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر بریکٹ میں پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کریں، اور اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں، بریکٹ میں اپنے دعوی ایمان میں بریکٹ بند. یہی سچے اور راست گو ہیں. جی، صرف وہی ایمان والے ہیں. انما مومنین، وہ صرف وہی ایمان والے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائے.
اب یہاں دیکھو رسول کے ساتھ بول رہا ہوں میں, توجہ دو, ساتھ میں کیوں, رسول کے ساتھ میں کیوں بول رہا ہوں, کہ بی لکھا, بی وہاں بی زیر, بی باللہ و رسول ہی, یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اللہ کے ساتھ میں ایمان کب لائیں گے؟ جب اللہ اندر ہوگا, جب ساتھ میں رہے گا تمہارے. یہ اللہ کو ساتھ میں دینے کی یہ بات ہو رہی ہے. یہ اللہ کو دوری نہیں کرنا ہے. ہم نے مسلمانوں نے کیا کر دیا, اللہ کو ایک باطنی خدا بنا دیا ہے, ایک بت بنا دیا ہے جو دکھتا نہیں ہے, اس کے سامنے سجدہ اور رکوع کرتے ہیں, اور ذہن میں کیا پکچر ہے کہ ہم اللہ کو کر رہے ہیں, مطلب وہ بت بنا دیا ہے. دوسرے لوگوں نے پتھر کا بت بنایا ہے, ہم نے بغیر پتھر کا بت بنا دیا جو دکھتا نہیں ہے. مگر اللہ ہمارے ساتھ میں, شیطان ہمارے ساتھ میں, ہم کو سمجھنا ہے اور ہم کو جہاد کرنا ہے اللہ کے ساتھ میں رہ کے. تو صرف وہی ایمان والے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائے, پھر ان پہ بالکل بھی شک نہیں کرے. جب ایمان آپ ان کے ساتھ میں لے کے چل رہے ان کو, اور ان پہ بالکل بھی شک نہیں کرے, اللہ اور رسول پہ بالکل بھی شک نہیں کرے, اور جہاد کرے اپنی ساری قوت, لگن, جھکاؤ کے ساتھ. اموال کے مطلب وہی ہے, اموال کے مطلب لگن, قوت, جھکاؤ. کوئی ہاتھی, گھوڑا, تلوار, بندوق, بارود کی بات نہیں ہو رہی ہے. اموال کے مطلب ہے کہ آپ کو اپنا رجحان ہے, اس کے ساتھ میں آپ کو اپنی نفس کو بھی ڈالنا ہے. اپنی نفس کا مطلب اپنی جان کے ساتھ میں اللہ کے سبیل میں, آپ کو اللہ کے راستے پہ آپ کو جہاد کرنا ہے. اللہ کا راستہ کیا ہوتا ہے جہاد کرنے کا؟ ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے تو بھائی ننگے کو کپڑے پہنا دو, بھوکے کو کھانا کھلا دو, یہ بھی ایک جہاد ہے ظاہری طور پہ. مگر قرآن جو ہے وہ بالغیب کی کتاب ہے, وہ ظاہر کی بات. ظاہر تو ہم کو سب کو معلوم ہے نا, یتیم کو, غریب کو, بیوہ کو, محتاج کو, سب کو کھانا کھلانا, دیکھ بھال کرنا, سب کو معلوم ہے. مگر یہ کب کر سکیں گے؟ جب ہم اندر صلات قائم کریں گے, زکات ترقی کریں گے, اپنے آپ کو نفس سے جہاد کریں گے, اللہ اور رسول کے ساتھ میں رہیں گے, اس کو پہچانیں گے. تو جب ہم ایک کیریکٹر بلڈ اپ کریں گے تو ہمارے لیے یہی آسان ہوگا. پھر کیا ہے, وہی صادقین ہے. صادقین کون ہے؟ صدقہ دینے والے کی بات نہیں ہو رہی ہے. صادقین وہ ہے جو سچے لوگ ہیں, جو سچ کی راہ پہ چلنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی جی. تو یہ 49 کا 15 ہو گیا ہے. سر یہاں پہ ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ یہ جو اللہ کی راہ ہے نا اور صراط المستقیم, کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں؟ دیکھو, صراط المستقیم کے مطلب کیا ہے؟ ایک ایسی راہ مستقیم, استقامت, جو ہٹے نہیں جہاں سے. ہے تو دونوں ایک ہی, مگر ہم وہاں دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم کو صراط المستقیم پہ چلا. مطلب صراط المستقیم کوئی سیمنٹ, کانکریٹ, پتھر کی کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی راستہ نہیں جو جہاں کچھ اپنے کالج جا رہے ہیں, بزنس کو جا رہے ہیں, وہ راستہ نہیں ہے. یہ ہماری تربیت ہے یہ کہ بھائی ہم کو جب ہماری تربیت ہو جائے گی, ہم ہماری کتاب کو سمجھیں گے اندر کی, تو وہ کتاب ہم کو گائیڈ کریں گی. ہم کو جہاد کرنا ہے تو ہم کو جدوجہد کرنا پڑے گا کامیابی حاصل کرنے کے لیے. آگے اور آیتیں لیں گے, انشاءاللہ کلیئر ہوگی ساری چیزیں. ٹھیک ہے سر, صحیح. ابھی 2 کا اچھا 218 218 یہ آگے سر ہمارے پاس, ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. البتہ ایمان لانے والے, ہجرت کرنے والے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے. جی, تو اس میں امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہجرت کی بات ہو رہی ہے. جی برابر. جی, ایک ہو رہی ہے ہجرت کی بات, اور دوسری بات ہو رہی ہے جہاد کی. بہت امپورٹنٹ آیت ہے, چھوٹی سی آیت ہے, مگر اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ہم کو جہاد تو کرنا ہی ہے, مگر جہاد کس کے ساتھ میں کرنا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. جہاد سے پہلے ہم کو کیا بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو, بے شک آپ کو, یعنی جو ایمان کی چاہت رکھنا چاہتے ہیں, آپ کو جہاد کرنا ہے. مطلب کب کرنا ہے جہاد؟ اس کے پہلے لکھا ہوا ہے کہ حاجرو کے کیا مطلب دیا ہے ترجمے میں؟ ہجرت کرنے والے. ہجرت کرنے والے. جی جی جی. اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہجرت کیا چیز ہے. جی سمجھے؟ جب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان رکھنے والے, تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ایمان کون ہے, ایمان والے کون ہیں. ایمان ہم نے سمجھا, پہلے بھی سمجھا ہے, شاید لیا ہے ہم نے, کہ ایمان وہی ہے جن کو بالغیب کے بارے میں پتا ہے, جو بالغیب کو جانتے ہیں, ہے نا. ایمان کے اندر کیا ہے؟
کہ ایمان آپ کو اللہ پہ رکھنا ہے, رسول پہ رکھنا ہے, کتاب پہ, ملائکہ پہ, شیطان پہ, جنت پہ, جہنم میں. یہ آپ کو یعنی یہ جس کو چاہتے تو ان کو کیا کرنا پڑے گا, ان کو پہلے ہجرت کرنا پڑے گا. اب بالغیب کے اندر کیا ہے کہ جو چیز ہم نہیں جانتے, یعنی کل کیا ہونے والا ہے, 1 منٹ بعد کیا ہونے والا نہیں پتا ہے نا, پھر بھی ایمان ہے نا ہمارا, کل کیا ہونے والا نہیں معلوم ہے, مستقبل کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. ایسی سوچ کو یعنی ایمان ہے, ہمارا کو ایمان ہے کہ بھائی ہم اس لیے ہم کام کر رہے ہیں کہ کل 2 پیسے ملیں گے, اس لیے ہم بول رہے ہیں ہماری بات پہنچیں گی نہیں پہنچیں گی نہیں معلوم ہے. تو ایمان کے مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ پہ توکل رکھنا ہے, بھروسہ رکھنا ہے اور اپنا کام کرنا ہے. اس کے مطلب نہیں کہ بلائنڈلی آپ کو کرنا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کل آپ اٹھو گے کہ نہیں اٹھو گے, آپ کے بالغیب ہے نا, وہ مستقبل پورا بالغیب ہے. تو جو چیز کو تصور کر سکتے ہو آپ کے اور امید لگ کر سکتے ہو کہ کریں گے, تو اس کو ایمان والا بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور وہی ہے جو ہجرت کرتے ہیں. ہجرت مطلب آپ کو برائی سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانا ہے. ہجرت کے لغتی معنی ہے کہ آپ کو ہمیشہ سے وہاں دور ہو جانا ہے, یعنی آپ کو الگ ہو جانا ہے, علیحدہ ہو جانا ہے, برائیوں سے دور ہو جانا ہے ہمیشہ کے لیے, اپنی پرانی سوچ عقیدے سے الگ ہو جانا ہے. جب تک آپ کا ذہن کو ہجرت نہیں کریں گے, آپ کو چل کے کہیں نہیں جانا ہے, آپ کی سوچ کے اور عقیدے سے آپ کو ہٹنا ہے اور کبھی واپس نہیں آنا. یہ ہجرت کا نام ہے. تو وہاں جو بتا رہے کہ بھائی مہاجر کون ہوتے ہیں, مہاجر وہ ہوتے ہیں جو اپنے ذہن سوچ کی ہجرت کرے, برائیوں سے, عقیدے سے, پرانی سوچ سے نئی چیز سیکھے. اور جب آدمی اچھی اور نئی چیز سوچ اپنے سیکھتا ہے تو واپس جاتا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, ویسی سوچ لوگوں پر اور پھر ایسے لوگوں پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. رحمت جو لفظ ہے, رحمت, رحمان, رحیم, اس کے لیے ہم الگ لیکچر لیں گے. رحمت ہمیشہ جڑی ہے ہدایت سے, اور ویسے لوگ جو ہے امید رکھتے ہیں اور اللہ ان کا محافظ ہے, رحم کرنے والا ہے, رحیم ہے. تو یہ ہماری ہو گئی 218 کی آیت. اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ کیا تھا آپ کو, ہجرت کیا چیز ہے, ہجرت کا بھی ٹاپک لیں گے انشاءاللہ, بڑا ٹاپک. مگر آپ کو سمجھنا کہ ہجرت کیا, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پیروں سے نہیں ہلنا, اپنے ذہن کا, کیونکہ قرآن جو ہے پورا ذہن کے بارے میں, پوری سوچ کے بارے میں. ٹھیک, انشاءاللہ. ابھی سر رحمت جو ہے وہ جو ہے وہ پروسیس, تربیت کا پروسیس ہے نا جی, وہ تربیت, وہ ہدایت کا پروسیس ہے. ٹھیک, ہدایت کا پروسیس ہے, صحیح ہے. ہاں, وہ گوشت مچھی کھانے کا بات نہیں ہو رہی ہے. وہ رحمت, اللہ کی رحمت, مطلب سب سے بڑی رحمت اللہ کی, جو علم مل جائے, ہدایت مل جائے, سب سے بڑی رحمت ہے. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق